الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها ثم سارها، بكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم، أما حين سار بي في الأمر الأول فإنه أخبرني إن جبرائيل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. فبكيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ وفي رواية: فسارني فأخبرني أنه يقبض في وجعه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہم تمام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی سرکار کی بیویاں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ اسی اثناء میں حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے بازو میں بیٹھا لیتے ہیں. ایک روایت میں ہے جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہے، جو حضرت امام ترمذی وغیرہ نے روایت فرمایا، امام ابو داؤد نے، امام نسائی وغیرہ نے روایت فرمایا. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس روایت میں بھی اس کا ذکر کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں جو حضرت خاتون جنت مشابہت رکھتی تھیں، اس طرح کسی کو مشابہت انہوں نے نہیں پایا۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل ہم شبیہ بنی ہوئی تھیں ذات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا چلنا بالکل رسول اللہ کے چلنے جیسے ہوا کرتا تھا، آپ کا بولنا بالکل رسول اللہ کے بولنے جیسے ہوا کرتا تھا، آپ کا بیٹھنا بالکل رسول اللہ کے بیٹھنے جیسے ہوا کرتا تھا۔ غرض کہ ہر چیز رسول اللہ سے اس قدر مشابہت تھی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس سے زیادہ مشابہت میں کسی میں پائی ہی نہیں ہوں۔ حالانکہ یہ بات بہت مشہور ہے اور صحیح روایات میں بھی ہے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ سر سے لے کر کے سینہ تک مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر کے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت علی اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، وہ بالکل شباہت رکھتے تھے، سرکار کی ہو بہو شباہت رکھتے تھے۔ یہ سب کچھ ہے، مگر یہ شباہت سب ہونے کے باوجود حضرت خاتون جنت کی جو شباہت تھی وہ سب سے زیادہ شباہت۔ حضرت خاتون جنت اس قدر رسول اللہ سے مشابہت رکھتی تھیں کہ کوئی اور مشابہت اتنی رکھ ہی نہیں سکتا تھا، کسی میں اتنی مشابہت تھی ہی نہیں۔ یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی عائشہ تشریف لائیں، بی بی عائشہ کا فرمان کہ حضرت خاتون جنت تشریف لاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بازو بیٹھاتے ہیں اور ان کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں، تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ خاتون جنت رونے لگتی ہیں۔ بہت زیادہ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، حزن ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں دوسری مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر گفتگو فرماتے ہیں۔ جب اس قدر یہ دوسری مرتبہ گفتگو ہوئی تو حضرت بی بی فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں، مسکرانے لگتی ہیں۔ پہلی مرتبہ گفتگو کیے تو رونے لگے، دوسری مرتبہ گفتگو کیے تو ہنسنے لگے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کے جاننے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے حضرت خاتون جنت سے پوچھا کہ بی بی بتاؤ تو صحیح کون سی بات تھی جس کی وجہ سے تم رونے لگیں، اور وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے تم ہنسنے لگیں؟ حضرت بی بی خاتون جنت فرماتی ہیں، ابھی سرکار کی موجودگی میں میں اس راز کو ظاہر نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ چلی جاتی ہیں۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا، دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا، اس وقت پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ وہ بات یاد تھی، وہ بات انہوں نے یاد رکھا تھا، حضرت بی بی خاتون جنت سے جو رسول اللہ نے گفتگو کی تھی اس کے جاننے کی انہیں خواہش تھی، انہوں نے قسم دے کر کے کہا، بی بی میں تمہاری والدہ ہوں، اور اس والدہ ہونے کا جو حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر کے میں تم سے پوچھتی ہوں کہ وہ بات بتاؤ جس بات کے سننے پر تم نے رویا تھا، اور وہ بات بتاؤ جس بات کے سننے پر تم نے ہنسا تھا۔ حضرت خاتون جنت فرماتی، ہاں اب میں آپ کو وہ بات، وہ راز میں بتا سکتی ہوں۔ سنیں، پہلی دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں گفتگو فرمائی، اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اس کی ایک دلیل پیش فرمائی کہ حضرت جبرائیل سال میں ایک مرتبہ مجھ کو قرآن سنتے اور سناتے تھے، اور آج اس مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ قرآن مجھ سے سنا اور سنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اللہ کا ڈر رکھو، صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ وصیت فرمائی کہ انسان کی کامیابی جو انسان کو مل سکتی ہے وہ اللہ کے خوف سے مل سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ہم کو بھی نصیحت ہے، جب رسول اللہ خاتون جنت کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے زندگی گزارو، تو ہمیں کس قدر خوف زدہ ہونا چاہیے۔ خاتون جنت تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے،
جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے جانے والے ہیں، جنت میں ان کا ہونا اور جنت کے سردار ہونا طے ہے، اس سب کے باوجود ان کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی دعاؤں سے ہزاروں جنتی بنائے جائیں گے، ہزاروں جہنم کے حقدار جہنم سے نکالے جائیں گے۔ وہ ہستی کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو اور صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا صبر کی جگہ ہے اور اللہ کا ڈر رکھنے کی جگہ ہے، بغیر اللہ سے ڈرے ہوئے انسان زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ حضرت خاتون جنت کو یہ وصیت فرمائی، پھر فرماتے ہیں دوسری مرتبہ جب مجھ سے گفتگو فرمائی، اس وقت پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جب غم کو دیکھا، میرے حزن کو مشاہدے میں لایا، ملاحظہ فرمایا، تو آپ نے مجھے 2 خوشخبریاں سنائی۔ اے خاتون جنت، یعنی اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام اہل جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا، تمام اہل جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے، تمام مومنین عورتوں کی تمہیں سردار بنا دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک بات بشارت، دوسری یہ بتایا کہ اور سنو، میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر کے ملیں گے وہ تم ہی ہوگی، یعنی سب سے پہلے میرے خاندان میں جا کر کسی کا میرے بعد انتقال ہوگا، وصال ہوگا، وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہوگا۔ ویسے ہی روایتوں میں آیا کہ 6 مہینے سے کم و بیش زیادہ وقت نہیں گزرا، حضرت خاتون جنت وصال فرما گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملی۔ یہ وہ حدیث تھی کہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خوشخبری سنی کہ جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہوں اور سب سے پہلے رسول اللہ سے ملنے والی ہوں، تو مجھے سکون حاصل ہوا اور مجھے خوشی ہوئی، تو میں اس وقت پر ہنسنے لگی۔ یہ روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جو حضرت امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد و نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت فرمائی، جو حدیث ہے اول یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ جو دوسری صحیح ستہ ہی کی حدیث ترمذی شریف بھی صحیح ستہ کی، ابو داؤد بھی صحیح ستہ سے ہے، نسائی شریف بھی صحیح ستہ سے، اس میں جو روایت ہے اس میں ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہت ہونے میں اور بھی زیادہ الفاظ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ملتے ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر چیز میں حضرت خاتون جنت مشابہت رکھتے تھیں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے رکھتے تھے، چہرے میں، اٹھنے میں، رنگ میں، روپ میں، مزاج میں، چہرے کے نقش و نگار میں، ہر اعتبار سے اگر کوئی مشابہت مکمل کسی کو شبیہ کہا جائے تو وہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، باپ کی شباہت بچوں میں نہ آئے تو پھر کس میں آئے؟ باپ کی شباہت پڑوسیوں میں تھوڑی آنے والی ہے، یہ الگ طرفہ ہے۔ لوگ جو ہے جو خاندان والے نہیں ہوتے ان کو بھی شباہت والا بنا دیا جاتا ہے، یہ الگ طرفہ ہے۔ شباہت آئے گی تو خاندان والوں میں آئے گی، یہ نظام قدرت ہے۔ ہاں، کسی کو بطور کرامت کسی وصف سے موصوف کر دیا جانا، کوئی عادت اس میں آ جانا، کوئی شان اس میں آ جانا، یا کوئی صفت یا کوئی خوبی اس میں آ جانا، مکمل شبیہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ فطرت کا ایک قانون ہے، شباہت خاندان والوں ہی میں جاری ہوا کرتی ہے۔ آج کل تو ایک مزاج بن گیا ہے، جسے دیکھو اسے ہم شبیہ ہے غوث اعظم، ہم شبیہ ہے مولا علی، ہم شبیہ ہے فلاں بزرگ، ہم شبیہ ہے فلاں بزرگ، ہم شبیہ بتاتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ شباہت گویا کہ پڑوسیوں میں کیسے بڑھنے لگی، شباہت تو خاندان میں آیا کرتی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بطور کرامت، بطور اعزاز کسی ایک شباہت کے کسی حصے کا اس میں مل جانا، یہ ان کے مکمل شبیہ ہونے کی دلیل توڑی ہو سکتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شباہت خاندان ہی میں جاری ہوا کرتی ہے۔ ہاں، وہ امور جو بطور کرامت کسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں وہ مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اب مستثنیٰ چیزوں کو لے کر کے ہر کوئی اپنے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، ہر پیر شبیہ غوث اعظم نہیں ہو سکتا ہے۔
شبیہ غوث اعظم وہی جو خاندان ہے غوث اعظم کا۔ بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی حضرت خاتون جنت حضرت رسول اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، قالت وکانت اذا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت خاتون جنت رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی، رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب ایک وہابیہ کے پاس ایک طرفہ ہے، کسی معزز شخصیت کے لیے یا کسی اپنے پیاری شخصیت کے لیے، محبوب شخصیت کے لیے، نیک شخصیت کے لیے، یا رسول اللہ کے خاندان والے ہونے کی وجہ سے کوئی عقیدت مند ان کے آمد پر کھڑے ہو کر کے ان سے ملاقات کرتا ہے، ان کا استقبال کرتا ہے، تو یہ شرک، بدعت، حرام، ناجائز کے زمرے میں اسے لے کر کے آ جاتے ہیں۔ بتاتے نہیں کسی کے ایسے نہیں، وہ تو اللہ کی عزت ہوتی ہے، دوسروں کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ انہوں نے قرآن کو بھی پورا پڑھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے مومنوں کے لیے عزت۔ عزت تو مومنوں کے لیے بھی ہے، مگر مومن کی جب عزت کی جاتی ہے تو اسے مومن جان کر کے کیا جاتا ہے، جب خدا کی تعظیم و توقیر کا بیان کرنا ہوتا ہے تو اسے خدا جان کر کے کیا جاتا ہے، جب اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر بجا لائی جاتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول جان کر کے کیا جاتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شہزادی کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا استقبال خود رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے کیا ہے۔ اب اگر کوئی رسول اللہ کے خاندان کے کسی فرد کا استقبال کھڑے ہو کر کے کرتا ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، محبت کے تقاضے میں اگر کوئی رسول اللہ کے خاندان ہونے کی حیثیت سے اگر اس محبت کے عمل پر عمل کرتا ہے تو وہ نہ شرک ہے، نہ حرام ہے، نہ گناہ ہے، بلکہ سنت پر عمل ہوگا اور ثواب کا وہ مستحق ہوگا۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، کبھی دوسرے موقع پر دوسرے موضوع کے متعلق اس پر گفتگو کی جائے گی۔ یہاں پر ضمناً حدیث میں چونکہ اس کا ذکر آیا ہے تو اس ذکر سے کچھ ضمنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی چوم لیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ان کا ہاتھ لیتے تھے اپنے ہاتھ میں اور اس ہاتھ کو بھی محبت سے آپ چوم لیا کرتے تھے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی تعظیم خود رسول اللہ نے کرنا سکھایا، محبت کرنا رسول اللہ نے سکھایا، طریقہ رسول اللہ نے بتایا۔ بہرحال حضرت خاتون جنت کو وہ آپ پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نشست کا جہاں پر آپ بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ پر اپنے بازو میں رسول اللہ ان کو بیٹھایا کرتے تھے۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ وہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں، ان کو یہ چیز میسر۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو وہ یہی کرتی، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر میں تشریف لے جاتے حضرت خاتون جنت کے تو حضرت خاتون جنت ان کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، کھڑی ہو جاتی اور رسول اللہ کے دست مبارکہ کو بوسہ دیتی اور اپنی خاص جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا کرتی تھیں۔ یہ چیز وہ ہے جو صحاح ستہ کی حدیثوں سے ثابت ہے، یعنی رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت اور ان کا استقبال کیسے کیا جانا ہے خود رسول اللہ کر کے دکھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کیسے بیان کی جاتی ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ صحابہ نے بھی کیا ہے اور خود اہل بیت نے بھی عمل میں لا کر کے لوگوں کو، دنیا والوں کو بتایا۔ اس حدیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان والوں کی خاندان کی حیثیت سے، ان کے اہل بیت، ان کی آل ہونے کی حیثیت
سے اگر کوئی محبت سے ان کی آمد پر کھڑے ہو کر کے یا ان کے قدم چوم کے یا ان کے ہاتھ چوم کے ان کا استقبال کرتا ہے تو یہ غلط طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جائز طریقوں میں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو سنت میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ حضرت خاتون جنت کا اعتبار استقبال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا، اور بالخصوص حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سفر کی جب شروعات فرماتے تو سب سے آخری میں اگر کسی سے مل کر کے سفر شروع کرتے تو وہ حضرت خاتون جنت ہوا کرتے تھے، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اگر کسی سے ملاقات کرتے تو وہ خاتون جنت سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو حدیث میں ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر آخر عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من غزو او سفر بدأ بالمسجد فصلى في ركعتين ثم اتى فاطمہ ثم اتى وهي اصغر بناته في قوله وهي سیدۃ نساء العالمین الی ان قال۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر پر شروعات فرماتے، جانے کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتے اور آپ سفر پر شروع کرتے، سفر پر نکل جاتے، اور جب اگر کسی سفر سے یا جنگ سے آپ واپس آتے تو آپ سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے اور وہاں سے سب سے پہلے حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اس کے بعد پھر آپ جدھر آپ کو جانا ہوتا وہاں تشریف لے جاتے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی وفی روایت یریبنی ما عربها ویؤذینی ما عاداها۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، یعنی یہ حدیث وہ حدیث ہے جسے امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا۔ تعجب کی بات ہے کہ آج یہ ساری حدیثیں ہونے کے باوجود بھی لوگ حضرت خاتون جنت کی شان میں بے ادبی کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر کے آپ اپنا بچاؤ کا راستہ اجتہاد کے نام پر پیدا کر لیں اور اپنی فقہی بصیرت میں اسے بچنے کے لیے کوئی راستہ بنا لیں، نہیں، بلکہ یہ تو وہ حدیث ہے جو صحیح حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جو انہیں ناراض کر دے وہ مجھے ناراض کر دیتا ہے، جو چیز سے وہ ناراض ہو جائیں گی اس چیز سے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس سے سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی کو رسول اللہ نے اپنی ناراضگی سے جوڑ کر کے بیان فرما دیا، اور ظاہر سی بات ہے جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو کیا خدا اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ رسول اللہ جس سے ناراض ہو خدا اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا کی رضا اگر چاہنا ہے تو رضا مصطفیٰ کو پانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان حدیث قدسی سے یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن عساکر وغیرہ میں حدیث مبارکہ ہے، فرماتے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محمد ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ خاتون جنت کی رضا چاہتے ہیں، خاتون جنت کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون جنت کو ستائے گا، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا، جو انہیں ناراض کرے گا، وہ مجھے ستانے والا ہوگا، مجھے تکلیف پہنچانے والا ہوگا، مجھے ناراض کرنے والا ہوگا۔ ایک اور روایت میں یریبنی ما عربها ویؤذینی ما عزاها، فرماتے جو انہیں اچھا لگے وہ مجھے اچھا لگے گا، جو انہیں برا لگے وہ مجھے برا لگے گا، جو انہیں تکلیف والا ہے کام و فعل وہ مجھے تکلیف دینے والا ہوگا۔ یعنی خاتون جنت فاطمہ زہرا جس چیز سے خوش ہو جائیں میں اس سے خوش ہو جاتا،
اور وہ جس بات سے ناراض ہو جائیں میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، جو بات بھلی ان کو لگے وہ بات بھلی مجھے لگنے والی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عظیم نعمت جو بتائی، لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ آج بھی بلکہ قیامت تک کے ہر انسان جو زندگی گزارنے والا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، اس پر تو فرض و لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی رضا جوئی میں زندگی گزارے، رسول اللہ کو راضی کرنے کی حالت میں زندگی اور اسی کوشش میں زندگی گزارے۔ اس کے لیے یہی حکم ہے جو حکم خلیفۃ رسول اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، فرمایا کہ رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی بارگاہ میں قرب اگر چاہنا ہے، پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ خلیفۃ الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جاتی ہے، اور بیان واضح طور پر فرما دیا اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ اپنا مقام بنانا چاہتے ہو، کچھ قرب پانا چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اور اہل بیت میں خاتون جنت تو ایسی ہستی ہیں جو سر فہرست آنے والی ہستی ہیں۔ حضرت خاتون جنت کے متعلق سے اب جب یہ بات ہے تو دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر وہاں پر توجہ دلائی ہے، کس قدر وہاں پر توجہ دلائی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے رب تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ یہ باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عظیم مقام حضرت خاتون جنت کو اپنی محبت کا، اپنے قرب کا عطا فرما رہے ہیں جو اوروں کو میسر نہیں ہے۔ اور یہ آپ واضح ترین کلمات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کی ایک الگ شان ہے جو اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ وہ کیا شان ہے کہ ان سے بے پناہ محبت کی جائے، ان سے اپنے آپ کو اس قدر قریب کر لیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ کی خوشی و راضی ہونے کا ہمیں موقع میسر آ جائے، رسول اللہ کی خوشی مل جائے اور رسول اللہ کا راضی ہونا ہمیں میسر آ جائے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج ہم اس قدر تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں ہے کہ اہل بیت کا اتنا ذکر کیا جاتا ہے، اہل بیت کا اتنا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے، آدمی کو جب کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس بیماری کے لیے دوا کا اہتمام بھی تو کیا جانا ہے، دوا کا نام ہی نہ لیا جائے اور بیماری سے بچنے کی کوشش کی جائے اور لوگوں کو بولے کہ بھئی یہ بیماری ہے، اس بیماری سے بچو، اور اس بیماری سے بچنے کی دوا کا نام ہی چھپا دیا جائے یا اس دوا ہی کو چھپا دیا جائے تو کیا کوئی بیماری سے بچ سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے جب تک کہ اس کی دوا نہ ہو؟ جیسے کچھ ایسے بیماریاں ہیں، اتنا تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دنیا میں اتارنے سے پہلے اس کی دوا اتار دیتا ہے، اس کے بعد بیماری اترتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس دوا تک انسان پہنچ نہیں سکتا ہے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اس دوا تک انسان پہنچ جاتا ہے اور اس بیماری سے حفاظت پا جاتا ہے، مگر بیماری کی اصلاح کے لیے دوا ہی کو چھپا دیا جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر بولے کہ اس بیماری سے بچیں اور دوا کا نام ہی نہ بتائے اور دوا ہی نہ دے، تو کیا انسان مریض اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر صحیح معنوں میں اس کا علاج کرنے والا کہلایا جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، کہ ڈاکٹر بیماری بھی بتانے والا ہوتا ہے اور اس بیماری کا علاج بھی بتانے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسے ڈاکٹر ہیں جو ہمارے دل کے بھی ڈاکٹر ہیں، ہماری روح کے بھی ڈاکٹر ہیں اور ہمارے بدن کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ سب سے بڑی بری بیماری کون سی ہے؟ وہ جو دل کی بیماری ہوتی ہے، وہ سب سے بری بیماری ہوتی ہے۔ ایک سب سے بڑی بیماری وہ کفر ہے، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کفر اگر کسی کے دل میں ہے تو اس بیماری سے اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنا ہی ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنا ہے۔ وہ بیماری ہے، وہ اس کی دوا ہے، اس کا علاج ہے۔ اور اس کے بعد گمراہی ایک خیر، صحیح راستے سے بھٹک جانا،
صحیح راستے سے بھٹک جانا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ یہاں سے کرنول جانے کا ایک سیدھا راستہ ہے، بیتمچرلا ہونا ہے، وہاں سے پھر نکل کے سیدھا کرنول پہنچ جانا ہے، اور اگر کوئی ایسے جاتا ہے، کڑپا جاتا ہے، کڑپا سے ادھر آتا ہے، وہاں سے پھر نندیال آتا ہے، نندیال سے ایسے نکل کر کے ایسے گھوم کر کے اگر کوئی کرنول پہنچ رہا ہے تو یہ راستہ بھٹک گیا ہے، بھٹکتا بھٹکتا دوسرے راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ رہا ہے، مگر منزل پر ہو بھی سکتا ہے کہ پہنچ جائے یا اور بھٹکتا بھٹکتا ہی رہ جائے، اس کا معاملہ ختم ہو جائے، مگر جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ راستے پر جانا ہوتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو کہ کرنول کا راستہ کون سا ہے، بیگن پلی کا سب سے آسان راستہ وہی راستہ جو مشہور ترین راستہ ہے وہی بتایا جاتا ہے، اسی راستے سے ہو کر کے انسان کو جانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی گمراہی سے بچنے کے لیے جو سب سے آسان ترین راستہ ہے اور سب سے مضبوط ترین راستہ ہے اور سب سے آسان ترین مضبوط ترین سہارا ہے، اس سہارے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ گمراہی بھی ایک بیماری ہے، کفر بھی ایک بیماری ہے، شرک بھی ایک بیماری ہے، گمراہی بھی ایک بیماری ہے اور گناہ بھی ایک بیماری ہے۔ گناہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ بندہ کرتا ہے تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سیدھے راستے، راہ مستقیم، صراط مستقیم پر اگر قائم رہنا، صراط مستقیم پر اگر قائم رہنا ہے تو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے انسان کو کیا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے وہ صراط مستقیم پر قائم رہنے والا ہے؟ صراط مستقیم پر قائم رہنے والا اسے کیسے مانا جائے گا؟ صراط مستقیم کیا ہے اس کی طرف جب ہم توجہ کریں گے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آیت مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے متعلق جو روایت ملتی ہے وہ روایتوں میں تفسیر میں آتا ہے کہ جسے روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ روایت میں ایک تفسیر میں صراط مستقیم کی تفسیر میں ایک بیان یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر اور ان کے اہل بیت کے راستے پر چلنے والا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یعنی جو رسول اللہ کا راستہ ہے اور ان کی اہل بیت کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو رسول اللہ کا راستہ ہے اور جو رسول اللہ کے اہل بیت کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس روایت کے ساتھ ساتھ، اس تفسیر کے ساتھ ساتھ امام بغوی نے ایک اور تفسیر کو بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے کہ ان الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم النبی و صاحبہ والآل، فرمایا کہ سنو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کا راستہ ہے، حضرت اہل بیت اطہار کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلنے والے ہوں گے وہی صحیح راستے پر چلنے والے کہلائے جائیں گے۔ یہ تو تفسیری اعتبار سے اس پر بہت لمبی بحث ہے، لمبی گفتگو ہے۔ یہاں پر جو ہم حدیث سے چونکہ درس حدیث کا چونکہ جاری ہے اس کے لحاظ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے گمراہی جو بیماری ہے اس سے بچنے کی دوا، اس سے بچنے کا نسخہ کیمیا جو بتایا ہے اس نسخے کی طرف توجہ دلانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے عن زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء يدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به فحث على کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی وفی روایت کتاب اللہ هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وفي رواية رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ زید ابن ارقم بیان فرماتے ہیں، زید ابن ارقم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف لوٹ رہے تھے
مکہ سے مدینہ شریف لوٹ رہے تھے، اسی وقت پر ایک مقام ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر بہت بڑے کنویں کو، تالاب نما جو مقام ہوتا ہے اسے بہت بڑا کنواں، باوڑی وغیرہ بولتے ہیں، یعنی وہ ایسا گڑھا تھا جو کنویں نما باوڑی نما ہوتا تھا۔ ایک تالاب، چھوٹا سا تالاب، کنٹا جیسے ہم ہماری عام زبان میں اگر بولیں گے تو اس کو بولا جا سکتا ہے۔ اسے غدیر خم، خم اس مقام کا نام ہے، اس مقام کے اس تالاب کا وہ ایک نام ہے، غدیر خم اسے کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر پڑاؤ کیا، ٹھہرایا آپ نے اپنے لشکر کو اور سفر کے قافلے کو، اور وہاں پر واعظ و نصیحت آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کرام کے نبوت و رسالت سے متعلق اور آخرت سے متعلق بہت اچھے انداز میں لوگوں کو واعظ و تذکیر فرمایا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، میں بھی ایک انسان ہوں، ان قریب دنیا سے رخصت ہونا میرے لیے بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت کے دروازے سے گزر کر کے مجھے جانا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت قریب میں تم لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں، بہت جلد میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اور میں تمہارے درمیان تمہاری فلاح و نجات کے لیے اور تمہاری ہدایت پر استقامت کے لیے جو گمراہی بیماری ہے، اس بیماری سے بچنے کی جو دوا ہے، جو نسخہ ہے، وہ تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں سنو، اب میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو مضبوط اور ٹھوس چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ دو مضبوط اور ٹھوس چیزیں کیا ہیں؟ اول تو ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے لازم پکڑو اور اس کے احکام پر عمل کرتے رہو۔ سرکار نے خوب لوگوں کو اللہ کی کتاب پر عمل کی ترغیب دی، اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور فرمایا سنو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا حق یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کا حق یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کی جو اعلیٰ ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے صحاح ستہ کی مسلم شریف، اس کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کی صحت بھی بہت اعلیٰ درجے کی صحت ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس کے باوجود بھی آج لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے، اہل بیت سے اپنے وابستگی کو لازم رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وہ اہل بیت سے کٹ کر کے دنیا کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ گمراہی ایک ضلالت جو بیماری ہے، اس کا علاج اگر ہے تو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہونے میں ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کے آپ علاج نہیں کر سکتے۔ یہ دو چیزیں اس کا علاج ہے، یہ دو دوائیاں اس کا علاج ہیں۔ اس کو چھوڑ کر کے اگر آپ علاج کرانا چاہیں، کامیابی پانا چاہیں، ہدایت پر رہنا چاہیں تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اب اس کے متعلق سے جو ہے علماء کرام نے جب اس کی گفتگو کی ہے تو ملا علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کے حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں تم سے کمی نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ حق اللہ کا ہے تم پر کہ میرے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک انسان کے ساتھ حقوق العباد ہوتے ہیں، حقوق العباد یعنی ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ جو حق ہوتا ہے، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، بھائی کا بہن کا، بہن کا بھائی کے ساتھ، شوہر کا بیوی کا، یہ ہر انسان کا، پڑوسی کا، مومن کا، بھائی کا، ہر ایک کا ایک حق ہوتا ہے۔ جس کسی حق میں بھی اگر کسی طرف سے کمی ہو جاتی ہے تو یہ حقوق العباد ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو جب تک کہ قیامت میں جس بندے کا جو حق ہے وہ اسے معاف نہیں کرے گا، وہ قیامت میں اسے حقوق العباد کی معافی نہیں ملنے والی ہے۔ حقوق اللہ خدا چاہے تو معاف فرما دے،
مگر خدا چاہے تو گرفت کرنا تو اس کی گرفت کر سکتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، مالدار پر حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے، مالدار پر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے، قربانی کرنا، یہ سارے جو حقوق ہیں، عبادتیں ہیں، یہ حق ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرمایا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کے گھر والوں سے، ان کے خاندان والوں سے محبت کرنا یہ اللہ کا حق ہے جو مومن بندوں پر اللہ نے لازم و ضروری فرمایا ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں، غفلت میں میری اہل بیت کے دو حقوق ہیں تمہارے ساتھ، یعنی ایک تو حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے۔ اللہ کا حق اگر اللہ پکڑنا چاہے، گرفت کرنا چاہے، اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے تم اللہ کے ڈر کو یاد رکھتے رہو اور میرے اہل بیت کا جو حق تم پر ہے اس حق کو ادا کرتے رہو۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے امام قاضی ایاز علیہ رحمۃ و رضوان کا بھی قول نقل کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اے انبئکم حق اللہ فی محافظتہم و مراعاتہم و احترامہم و اکرامہم و محبتہم و مودتہم، وقال طیب اے احذرکم اللہ فی شان اہل بیتی وقول لکم اتقوا اللہ ولا تؤذوہم واحفظوہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کتاب کے اس جملے میں جو سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اللہ کا حق تمہیں یاد دلا رہا ہوں، اس کی تفصیل میں امام قاضی ایاز اور امام طیبی علیہ رحمۃ و رضوان کے فرمودات کو ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان نقل فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے بارے میں جو اللہ کا حق تم پر ہے وہ کیا ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو۔ اللہ کا حق ہے کہ تم اہل بیت کے محافظ بن جاؤ، اللہ کا حق ہے کہ تم ان کی رعایت کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کا حق ہے کہ تم ان کا احترام کرنے والے ہو جاؤ، اور اللہ کا حق ہے کہ تم ان کی تکریم بجا لانے والے ہو جاؤ، عزت کرنے والے ہو جاؤ، اور اللہ کا حق ہے تم پر کہ تم ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ اور ان کے حفاظت کرنے والے اور ان کے ساتھ ان معاملات کی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے کہ سنو اور کیا چیز ہے کہ تم ولا تؤذوہم، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اہل بیت کو کسی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے، اور اس حسن سلوک کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا اور سنو جو میری اہل بیت ہے وہ میرے پاس قیامت کے دن اکٹھے پہنچائے جائے گی۔ قرآن اور اہل بیت وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور دوسری حدیث ہے جو ترمذی شریف کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما۔ فرماتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار کے حج کے موقع پر میں نے عرفہ کے میدان میں سرکار اپنی اونٹنی تھی جو قصوہ کے نام سے مشہور ہے، اسے قصوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس اونٹنی کے دم کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا، سرکار اکثر اس پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اس اونٹنی کی بھی کیا قسمت ہے؟ سید الانبیاء اس پر سواری فرما رہے ہیں، پوری دنیا کی اونٹنیوں پر اس کو سرداری عطا فرما دی گئی۔ یہ بڑی عظیم ہستی ہے، بڑی عظیم نعمت ہے اس اونٹنی کو جو ملی ہے۔ بہرحال سرکار بھی افضل و اعلیٰ ہیں، سرکار کی سواری بھی افضل و اعلیٰ ہے، سرکار کا شہر بھی افضل و اعلیٰ ہے، سرکار کی ہر نسبت افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارے لیے تو اس اونٹنی کے قدموں کے نیچے کی خاک مل جائے تو سرما بنا کر کے آنکھوں میں لگا لیں۔
یہاں پر دیکھیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے رسول اللہ کو حج کے دن عرفہ کے میدان میں فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور ایک میری اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہو، تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہونے والے ہو۔ پھر حضرت زید بن ارقم سے جو ترمذی شریف میں روایت ہے، حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، یہ 6 حدیث کی مشہور کتابیں جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی 6 صحیح حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ اس میں سے تیسری کتاب جو ترمذی شریف ہے، اس کا یہ حدیث کا حصہ ہے جو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا میں 2 چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو میری اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور دوسری میری اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت کو تم پکڑے رہو گے، میرے بعد قیامت تک کے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور پھر قیامت تک کی ہی بات نہیں ہے، آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، فرمایا کہ سنو، قرآن اور اہل بیت قیامت کے دن بھی ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس پیش کیے جائیں گے۔ اب تم جانو کہ تم کیسے میری اہل بیت کا دامن تھامے رہتے ہو، کیسے قرآن کا دامن تھامے رہتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا رشتہ صرف دنیا سے ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ حشر سے بھی ہے۔ حشر کے دن بھی اہل بیت کا رشتہ ہے، حشر کے دن کے رشتے کا بھی ہمیں یہ لحاظ رکھنا ہے، حشر کے دن کا رشتہ ہم سے دور ہونے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي وَسِحْرِي، فرماتے ہیں کہ سنو اے لوگو سنو، قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں بچے گا، نہ ماں کا بیٹی کے ساتھ، بیٹی کا ماں کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں باقی بچے گا، کوئی خاندانی رشتہ باقی نہیں بچے گا سوائے رسول اللہ کے خاندانی رشتے کے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا خاندانی رشتہ دنیا میں بھی باقی رہے گا، حشر میں بھی باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا رشتہ رسول اللہ سے جو ہے وہ دنیا میں بھی قائم ہے، حشر کے دن بھی، قیامت کے دن بھی قائم ہے، اور جنت میں بھی قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اس کے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکی ہوئے راستے پر نہیں رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، اور یہاں تک کہ اہل بیت اور قرآن حشر کے دن میرے پاس ایک ساتھ حوض کوثر پر بھیجے جائیں گے۔ اور جان لو تم کیسے ان کی دامن کو تھامے رہتے ہو، ان کے طریقے پر چلتے ہو، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت کا مقام کس قدر اعظم، کس قدر بلند و بالا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لعلی وفاطمۃ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، فرمایا کہ سنو، حضرت زید بن ارقم سے ہی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، اے لوگوں سنو، میں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ میں کھلا جنگ کا اعلان ہوں۔ اب رسول اللہ اگر کسی کے خلاف جنگ کا اعلان فرما دیں تو کیا حال ہوگا؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ خود اگر اعلان جنگ فرما دیں کہ میں فلاں سے جنگ کرنے والا ہوں، تو کیا خدا اس سے دوستی کرے گا؟ کیا خدا اس سے محبت کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو برباد ہو جائے گا، جہنم کا کندہ بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، حسن، حسین، فاطمہ، علی سے بھلائی کرنے والا، سلامتی کے ساتھ پیش آنے والا اگر کوئی ہے تو میں اس کے ساتھ بھلائی اور سلامتی ہوں،
اور اگر کوئی ان کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے، ان کو تکلیف دینے والا ہے، ان کو ایذا پہنچانے والا ہے، تو میں اس کے خلاف کھلی جنگ ہو، کھلا جنگ کا اعلان ہو۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس قدر ان کا ادب و احترام اپنے دل میں باقی رکھنا ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ان العباس دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا وانا عنده فقال ما اغضبك قال یا رسول اللہ ما لنا ولقریش اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ مبشرہ وَإِذَا لَقَوْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، چہرہ ان کا غضبناک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزردگی کے ساتھ حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قریش کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہنستے مسکراتے ملاقات کرتے ہیں، اگر ہم ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو اپنے چہروں کو بگاڑ لیتے ہیں، خوشی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، یعنی اپنے دوستوں رشتہ داروں سے اگر کوئی ہنستا مسکراتا کھلے خوش مزاجی سے ملاقات کرتا ہے، اور اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد سے ملاقات وہ بد مزاجی سے بھی اگر کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول کو یہ ناگوار ہے، اللہ کے رسول کو یہ ناگوار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ارشاد فرماتے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے کہ اسی کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ اہل بیت سے محبت نہ کرنے والے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغذوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دیں، ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ سے محبت کرو، اور جو نعمتیں جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان سے اللہ سے محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میری محبت میں میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اے لوگوں سنو، تمہیں اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار اگر بننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب اگر بننا ہے، تو سنیں کہ میری اہل بیت سے میری محبت میں محبت کریں، اور مجھ سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر میں اللہ سے محبت کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کریں، اور میری رضا کے لیے میری اہل بیت سے محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ کی رضا ان کی رضا میں پوشیدہ رکھی گئی ہے، رسول اللہ کی خوشی ان کی خوشی میں پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اب سنیں، جب کوئی اہل بیت سے اگر محبت کرتا ہے، اس محبت کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ فائدہ کیا ہونا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اور کنز العمال میں، امام سخاوی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فطمها وفطم محبیها عن النار۔ فرماتے ہیں، سنیں، میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ زہرا پر جہنم کو حرام کر دیا، جہنم میں کبھی نہیں جائیں گی، جہنم کی ہوا بھی ان کو نہیں لگنے والی ہے۔ کیوں؟ اب
رسول اللہ کی شہزادی ہیں، جہنم اگر وہ ہمارا ایمان تو کہتا ہے اگر وہ ادھر سے گزر جائیں تو جہنم ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ ہیں کس کی شہزادی؟ رحمت للعالمین کی شہزادی ہیں، وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم سے دوری کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کس قدر یہاں پر ہمیں تعظیم فاطمہ زہرا سکھا رہے ہیں۔ اور خاتون جنت سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ذرا اپنے دل کو کھنگال کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں کیا ہمارے دل میں ان کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہمارے دل میں ان کی محبت ہے۔ حضرت خاتون جنت سے محبت کرنے والے کو اہل بیت کی بارگاہ ایسی ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے کو بدلہ ضرور ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ برابر بدلہ ملتا ہے۔ اب ان کی محبت ہمارے دل میں آ گئی ہے، صرف ان کی محبت ہمارے دل میں آ گئی ہے تو ہمارے لیے کیا نعمت مل رہی ہے؟ ایک عام انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ بھئی کیا چاہیے تم کو؟ وہ سوچے گا میں پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے چین و سکون کی زندگی کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے، بہت بڑا گھر چاہیے، کار چاہیے، بنگلہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ سب چھوڑ کر کے قبر میں جانا ہے۔ وہ سب چھوڑ کر کے قبر میں جانا ہے۔ 2 فٹ چوڑی قد برابر لمبی قبر میں جانا ہے۔ کیا مال لے کے جائیں گے ساتھ میں؟ کیا گھر لے کے جائیں گے؟ کیا کچھ لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں، سوائے کفن کے کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے۔ اور پھر جو کام آنے والی چیز ہے، قبر وہ ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جہنم کا گڈھا بھی ہو سکتی ہے اور جنت کے باغیچہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، صرف اتنا کہہ دیتے میری بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے دور فرما دیا، جہنم اس پر حرام کر دیا، اتنا کہہ دیتے کافی تھا۔ مگر رسول اللہ کی شان وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھولا نہیں کرتے ہیں اور اپنی اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی بھولا نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا ہے، اسے اور اس کے چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا نام ہی اس لیے رکھا فاطمہ گیا ہے کہ ان کو جہنم سے اللہ نے آزاد رکھا ہے، یعنی جہنم سے انہیں دور رکھا ہے۔ خیر جہنم سے آزادی مطلب پہلے جہنم میں تھے بعد میں جہنم سے چھوٹ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہنم کی جو صفت ہے، جو اس کی گرمی ہے، جو عذاب ہے، اس کے ہر علاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دور رکھا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کو ان پر حرام کر دیا، جیسے زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، زمین کھا ہی نہیں سکتی ہے، ویسے حضرت خاتون جنت جہنم کی طرف جا ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور پھر ان کے چاہنے والے جو قیامت تک کے ہیں وہ سب جہنم سے بچائے جانے والے، جہنم سے دور کر دیے جانے والے ہیں۔ یہ حضرت خاتون جنت کی محبت کا صلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اللہ عز وجل غیر معذبک ولا ولدک، فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، یہ حدیث طبرانی شریف میں روایت کی گئی ہے، اور طبرانی شریف میں بھی حدیث مبارکہ روایت ہے، اور اسی طریقے سے مجمع الزوائد میں روایت ہے، امام سخاوی نے بھی روایت فرمایا ہے اس حدیث کو۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سے فرمایا کہ اے فاطمہ سنو، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا نہ تمہاری اولاد کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت کو اور ان کی اولاد کو بخشی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی جب یہ نعمت ہے تو جس شخص کا ان کی اولاد ہونے سے انتصاب ہے اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ شریعت کے احکام پر پابند ہو جائے، حرام سے بچ جائے، حلال سے دوستی رکھے، گناہ سے بچ جائے اور نیکی پر پابند ہو جائے، تاکہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ، فخر و امتنان کے ساتھ حشر میں اٹھایا جائے۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام طبرانی اور امام بزار اور حاکم نے اس کو روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ حصنت فرجہا فحرمها اللہ وذریتها علی النار، فرماتے ہیں کہ سنو، حضرت خاتون جنت نے نیکی پر اپنے آپ کو پابند رکھا، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر وہ پابند رہے، ذرا برابر اس سے غافل نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان پر اور ان کی تمام اولاد پر جہنم کو حرام فرما دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو بے پناہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا جاتا ہے۔ یہ تو چند چیزیں ہیں جو حضرت خاتون جنت کی فضیلت میں اور حضرات اہل بیت کی فضیلت میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ عزیزان محترم، یہ تو حدیثیں تھیں جو حدیثوں کو آپ کے سامنے سنایا گیا، مگر یہ سب کچھ نہ ہوتے بیان تب بھی ہمارے لیے حضرت خاتون جنت کا شہزادی رسول ہونا ہی کافی تھا۔ رسول اللہ کی شہزادی ہیں، یہی کافی تھا ان سے محبت کرنے کے لیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے بن جاؤ۔ آج اگر ان سے محبت کریں گے تو کل جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اور اگر آج ان کی عداوت کو دل میں پالیں گے، ان کی شان میں تنقیص کریں گے اور ان کے مقام میں بے ادبی کی جسارت کریں گے تو سوچ لیں کل حشر کے دن کیا حال ہوگا۔ حشر کے دن تو سواری کیسے گزرے گی خاتون جنت کی، اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت کی جب سواری آئے گی تو آواز دی جائے گی، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم فإن فاطمة بنت محمد قد تمر، او کما قال، فرمایا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب خاتون جنت فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی، 70,000 کنیزوں کے ساتھ وہ گزریں گی، 70,000 ان کی وہ کنیزیں ہوں گی جن کے ساتھ وہ گزریں گی۔ ہر باپ کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ان 70,000 میں اس کی بیٹی کا شمار ہو جائے، پھر کامیاب ہو جائے۔ کیا شان سے وہ شان والی سیدہ گزریں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اہل سنت کے جو سردار، جو آقا ہیں، ان کو بھی شان والا بنایا ہے اور ان کے غلاموں کو بھی شان والا بنایا ہے۔ کنیز بولتے ہیں غلام کو، جو غلامی کرنے والی ہے، ان کی جو خاص خادم ہوتی ہے، جو ان کی خاص غلام ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے مولا القوم منہم، جو جس قوم کا غلام ہوتا ہے وہ اسی قوم سے شمار کیا جاتا ہے۔ ہماری قسمت کہ ہماری بچیاں خاتون جنت کی کنیز بن کر کے اٹھائی جائیں، ایسے ہی نہیں بنائی جائیں گی۔ اپنی بچیوں کے دلوں میں خاتون جنت کی محبت کو اس طرح بسا دو، اس طرح بسا دو کہ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، ہر چیز خاتون جنت جیسا وہ بنا لیں۔ جس دن یہ صفت اپنی بچیوں میں آ گئی تو سمجھنا کہ کل حشر میں ضرور خاتون جنت کی چادر کا سایہ مل جائے گا۔ تو خاتون جنت گزریں گی تو کس شان سے گزریں گی، ان کی کنیزیں 70,000 کے جھرمٹ میں جب وہ گزریں گی، بجلی کی سے تیزی سے گزریں گی، کسی کی نگاہ پڑ ہی نہیں سکتی ہے، اس شان سے گزریں گی۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گی تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا، کس شان سے جائیں گے، کیسی شان اللہ نے انہیں بخشی ہے۔ ہمیں اگر کامیابی اگر پانا ہے تو خاتون جنت ہو، حضرت مولا علی ہو، یا حضرت امام حسن ہو، امام حسین ہو، یا ان کی اولاد و امجاد ہو، سب سے عقیدت و محبت رکھنا چاہیے، ان کے عمل کی وجہ سے نہیں۔ اب جو موجودہ زمانے میں قیامت تک کے ان کی اولاد سے سادات جو بھی ہیں وہ باقی رہیں گے، وہ اٹھا لیے جائیں گے تو قیامت آ جائیں گی۔ ہمیں ان سے محبت کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت کی عظیم ہستیاں یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تو بہت محفوظ زندگی عطا فرمائی،
بہت پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آیت تطہیر ان پر نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، ان کے خاندان والے جو بھی ہیں ان سے بھی اگر محبت کریں گے تو ان کے عمل کو دیکھ کر کے نہیں کیا جانا چاہیے۔ عمل تو کسی کے اچھے اور کسی کے برے ہو سکتے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے، مگر ان کا تعلق کس سے ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان کا اعتبار کرتے ہوئے رسول اللہ کی محبت میں جب ان سے محبت کی جائے گی تو وہ محبت کام آنے والی ہوگی۔ اگر دنیاوی غرض سے اگر محبت کی جائے گی تو دنیا تک ہی ہے، دنیا کے بعد کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ سچی محبت جو دنیا میں اور دنیا کے بعد کام آنے والی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں محبت کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار حضرت خاتون جنت اور ان کے آل و اولاد کے صدقے میں مولا ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں سچی محبت کے ساتھ موجزن فرما۔ پروردگار ہمیں دنیاوی حرص و طمع، لالچ اور گناہ کی خواہش سے حفاظت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، اور جن کے اولاد نہیں مولا انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے انہیں نیک صالح بااخلاق با کردار فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔